إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مسائل کا چلتا 2 سے 3 بند جس میں امام حسین علیہ السلام خود اپنی زبان سے اپنے مسائل کو بیان کر رہے ہیں. کہا زين
حضرات مرتبہ سورہ حمد اپنی مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرماتا ہے مرحوم مقبول حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ثنا عباس زیدی ابن سید سہیل عباس زیدی حضور کے رسالے فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلى الله عليه محمد وعلى اس مجلس کی قبولیت مرحوم کی مغفرت اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پر محمد. یہ عظیم سانحہ رونما ہوا ابھی تک یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ وہ منزل ہے جہاں پر انسان مجبور کچھ نہیں کر سکتا سوائے صبر کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. وقت کا تعین کرنے والا پروردگار ہے. امتحان ہے اس میں. مرحوم کی زندگی مجاہدانہ زندگی. مجھے نہیں یاد ہے جو اپنی یادداشت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی ملاقات ہماری کمبھ میں ہوئی، اور جب فون آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں ملنے کے لیے، تعارف کرایا اپنا. فرار کے خانوادے سے واقف تھا، ضلع تھے ہمارے پڑوسی تھے گاؤں کے اعتبار سے. اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا، فعالیت یا دین کی خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے،
بہت سے طالب علم ہیں، کچھ طالب علم ایسے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی ان کو خدمت کا موقع دے. وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں یا تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خود میدان میں آئیں، یا بہرحال جو بھی بات ہو، پر وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی انہیں چانس دے تاکہ وہ آئیں میدان میں اور خدمت کریں دین کی، اسلام کی. وہ ایسے طالب علم نہیں تھے، وہ خود میدان میں آتے وارد ہوتے. ہمارا تجربہ ان کے ساتھ، برسوں ان کے ساتھ کام کیا. نور جب فعال تھا نور اسلامی مشن میں، کیسی ان کی فعالیت تھی. 2 بجے رات تک کمرے میں، گھر میں ہمارے تبلیغی کام ہوتا تو کرتے تھے، تھکتے بھی نہیں تھے. بہت خصوصیات ہیں ان کے اندر. کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے اور ان کو جواب نہیں آتا تو کچھ اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کچھ بھی بن جائے یا ہوتا ٹال دیتے ہیں. ان کی عادت تھی کہ کوئی سوال کرتا اگر جواب حضرت ہم بھی اسی میں سبھی ہیں، سلونی کا دعویٰ تو امام علی نے کیا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. فوراً کنفرم کرتے تھے. میسج آتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. تو جو سوال کرنے میں نہ پچھتائے، نہ شرمائے، حقیقت میں وہی طالب علم ہے، وہی موفق مبلغ ہے. پوچھیں کوئی حرج نہیں. بہت ہی صفات تھی مرحوم کے اندر. ہم لوگ ہمارا یہ جملہ کہا جائے شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. واقعی ہم لوگ مردہ پرست ہیں. یعنی جب کوئی اٹھ جاتا ہے تب ہم اس کی صلاحیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب تک بیچارہ زندہ رہتا ہے، خدمت کرتا ہے، کوئی توجہ نہیں. اس طریقے کے نہیں. جو انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، خاص کر مومنوں کے دلوں میں، یہ جگہ تو انسان صرف خدمت کے ذریعے بنا سکتا ہے. ہم گئے تھے جہاں اوپر اکبرپور میں یہ جہیاوت، جہاں پر ان کا محل تبلیغ تھی، اس طریقے سے مومنوں سے ملاقات کی. آئے تو مومن جو بھی آیا اس نے مدح و ثنا کی، ثنا صاحب کی. تو جیسا نام تھا مولانا بہت محنت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ڈرتے بھی نہیں تھے. اور ایک مبلغ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک مبلغ کے لیے جب وہ میدان میں آتا ہے تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ مشکلات ان کے سامنے بھی، سب کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. خاص کر جب ہم اپنے وطن واپس جائیں ہندوستان، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جب ہم وہاں جائیں گے تو استقبال کے لیے لوگ آمادہ ہیں، ہمیں آسانی سے قبول کر لیں گے. حالانکہ یہ تو ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، یا یوں کہوں کہ ایک اچھا خواب دیکھا جا رہا ہے. تعبیر اس کی نہیں. جب میدان میں انسان خاص کر مبلغ طالب علم یہاں سے جاتا ہے تو اس کو بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت کچھ مشکلیں ایسی ہوتی ہیں جو جوہلا کی جو کھڑی کر دیتے ہیں. یعنی کچھ ذہنی کوفت ایسی ہوتی ہے مبلغ کو جو کسی سے کہہ نہیں سکتا. اپنے ہمسر سے تو کہہ سکتا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا. دیکھ رہا ہے کہ مطلب یہ گڑبڑ ہے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، لیکن ہم ٹوکیں گے تو فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. تو روحانی جو اذیت ہوتی ہے کوئی جگہ. اور دوسری جو مشکلات ہیں، ہمارے یہاں کے عوام کا جو مزاج ہے آپ کو پتہ ہی ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں میرے عزیزوں. ایک وہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جب ان کی مخالفت کی جاتی ہے تو مخالفت کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کون بولے، ہمیں نہیں بولنا، خاموش ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں مخالفت کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ بولتے ہیں میں بولوں گا تو مخالفت ہوگی، لیکن بولنا ہماری ذمہ داری ہے.
یہ مخالفت ہوگی، بے شک ہم پر گالیاں پڑیں گی، ہم پر لعنت پڑے گی، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے. جب قرآن نے ایسی مبلغین کی جو تعریف کی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. ایسی تو مبلغ جب میدان عمل میں آتے ہیں تو صرف ایک خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے. ہمارے یہاں بہت مشکلات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں عوام چاہتی ہے کہ وہ علماء کی رہنمائی کرے. یہ ایک مزاج بن چکا ہے. مجلس کہیں ہمارے صاحب سے ہوا ہے تجربہ، مجلس پڑھنے سے پہلے کہاں کا مولانا یہ پڑھیے گا، یہ اس ٹاپک پڑھیے. وہ مولانا یا مبلغ ہی کیا جو کہیں جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سامعین کیسے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ذمہ داری ہے مبلغ کی کہ جہاں جا رہا ہے وہاں کے حالات کا وہ علم رکھے کہ کس مسئلے پر ہمیں بولنا ہے. بہرحال یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. علماء بھی چاہ رہے ہیں، ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ ہیں تبلیغ کے میدان، یا مسجد ہے یا ممبر ہے، محراب و ممبر، یا مسجد میں چلے جاتے ہیں. مدارس سے کیا حالت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ ہم نے صرف اشارتاً کنایتاً کہہ دیا تھا، حالانکہ خدا شاہد ہے میرا مقصود کوئی شخص صحیح نہیں، ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جو وراثتی نظام چل رہا ہے اس نے مدارس کو نقصان پہنچایا. تو اس میں کچھ لوگ بگڑ گئے جا کر کہ ہمارے خلاف پڑھ دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ والد صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں. فرض عذاب اگر ہمیں یہ علم ہوتا تو شاید ہم یہ جرأت نہ کرتے. ہم نے کہہ دیا کہ آج جو ہمارے مدرسے کا نظام جو چوپٹ ہے، کس وجہ سے چوپٹ ہے؟ وارث آئے گا چاہے اہل ہو یا اگر اہل ہے وارث تو نور نہ دا نور، لیکن اگر نہ اہل آ رہا ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے. بہرحال جب مدارس ہیں ان کے حالات آپ کو پتا ہے، رسائی کس کی ہوتی ہے وہاں تک. یا مسجد میں حالت یہ ہے، جھاڑو دینے والے سے لے کر جھاڑو دینے والا، مؤذن، نمازی، سیکریٹری، انجمن کا صدر، سب چاہتے ہیں کہ وہ کام مولانا کرے جو میں چاہتا ہوں. صدی کی حکومت ہے. یہ جو امام ہے، کہنے کو تو امام ہے، صرف نماز کا امام ہے اور ہر میدان اسے پیچھے کر دیا. حقیقی مبلغ وہ ہے جو واقعاً امام بنے، یعنی قوم کی رہنمائی کرے. یہ کوئی بہت ناممکن یا مشکل کام نہیں، لیکن بہرحال جہاد ہے. مسجد کیا، محراب، ممبر کا کیا کہنا. ایسے ایسے لوگ ممبر پر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. محراب کا تو پھر بھی پہلے بہت تھا معیار، اب وہ بھی معیار بہت نیچے آ گیا. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ جب کوئی مولانا آئے تھے ہمارے علاقے میں، گاؤں میں، تو بزرگ پوچھتے تھے ان کے پاس اجازت ہے یا نہیں ہے. کیسا اجازت؟ نماز پڑھانے کا اجازت ہے یا نہیں ہے. تو پہلے یہ بات عوام کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر نماز پڑھانے کا اجازت ہے تو نماز پڑھا سکتے، ورنہ نہیں. لیکن بہرحال اب وہ اجازت والی بات تو کسی حد تک فراموش کر دی گئی. لیکن یہ بات پھر بھی ذہن میں ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، عادل کے پیچھے. محراب کے لیے ابھی فی الحال اتنا احترام باقی ہے کہ جو کھلا فسق و فجور نہیں کر رہا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، فاسق کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. کاش یہی شرط اہل منبر کے لیے ہو جائے. جو شرط محراب والے کے لیے اگر یہی شرط منبر، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. مرحوم ڈاکٹر جلوہ صادق صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے تھے کہ ساری خرابیاں جو ہمارے قوم میں پائی گئی وہ کہاں سے آئیں؟ منبر سے آئی ہیں، اور ساری اصلاح بھی اسی منبر سے ہوگی. اصلاح بھی اسی کو، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اصلاح بھی اسی منبر سے ہوگی، اور برائیاں بھی آئیں اس منبر سے، غلط پروپگنڈا کیا گیا اس منبر سے. یا واہ واہ کے لیے کیوں چلا، کیسے واہ واہ ہوا. اب یہ کہ قوم کو اس واہ واہ کا چسکا کیسے لگ گیا، اس کی پوری تاریخ ہے باقاعدہ. دیکھیے انگریزوں کے زمانے سے
कैसे मिंबर पर तबर्रा पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया, किसने तबर्रा पढ़ा। तो उसके बाद जब एक रास्ता बन जाता है तो भी बन जाता है रास्ता। अब एक की मजलिस में नारे लग गए, वाह वाह हो गया और छत जो है वो वाह वाह से उड़ गई, और दूसरी की मजलिस में बिल्कुल सन्नाटा रहा। तो ये कोशिश करेगा ही कि अगली मजलिस पढ़ो तो मैं भी कुछ ऐसा नुक्ता लगाऊं कि जिससे नारे लगे, चाहे इस्लाम का बेड़ा ही बंद हो जाए। उससे बहस नहीं। मजलिस चलाना मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात है। जो भी मुबल्लिग मैदान अमल में वारिद होता है उसको इस तरह की मुश्किलात झेलना पड़ रही है, मरूम झेल रहे हैं सभी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कदम पीछे हटा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डटे रहते हैं। हमें मुकाबला करना है मुश्किलात का, और डटे रहे, उन्होंने मुकाबला किया। जो वजीफा था उसको उन्होंने अच्छी तरीके से पूरा किया। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, एक खतीब होने की हैसियत से, एक मुबल्लिग होने की हैसियत से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना वजीफा पूरा कर दिया। एक पाकीज़ा जिंदगी परवरदिगार ने मुख्तसर ही सही पाकीज़ा जिंदगी दी थी, वो जिंदगी गुजार दी, चले गए। परवरदिगार उन पर अपनी रहमतें नाज़िल करें, उनके दर्जात को बुलंद करें। वो तो इस दुनिया से चले गए, उनका दफ्तर क्लोज हो गया, उनका नामा अमल सवाब के एतबार से नहीं, वो तो क़यामत तक के लिए चले गए। जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, जो जाहिर के बाद हदीस में है, वहावी भी हदीस को मानते, जब इनमाता इब्न आदम, अगर आदम का बेटा मर जाए, इनका अमल हो, उनका अमल खत्म हो जाता है, मगर सलासतीन बाकी रहते हैं। उनमें से इल्म जो छोड़ के जाए, तो जब तक उस इल्म पर अमल करते रहेंगे लोग, सवाब मिलता रहेगा दुनियावी एतबार से। बल्कि यूँ कहा जाए कि दुनिया की मुश्किलात से उन्हें नजात मिल गई। क्यों? मौत मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला का तोहफा। अभी बीमारी का अलग है मौत, कोरोना इसकी मूजी बीमारी, इसमें कितनी अजियत होती है, जो लोग मुब्तला हो चुके हैं उन्हीं को अंदाजा है। तो जो थोड़ी गलतियां किससे नहीं होती हैं, आया भी है कि खुदा यही खो देता है मोमिन को, ताकि खुदा के हुजूर में जब मोमिन की रूह जाए तो तय्यब व ताहिर हो कर जाए, पाक व पाकीज़ा हो कर जाए। पर उनकी तो मग़फ़िरत है, उनकी बख्शिश, उनके दर्जात बुलंद हैं। जिस इमाम के मसाइल उन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़े, उन्हीं का जवाब इनको इंशाअल्लाह मिल चुका है। अब नौबत हम लोगों की है जो बाकी रहेंगे। हाँ, हम भी उनसे लाहिक होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन मलकुल मौत यहाँ पे आएंगे, किस आलम में आ जाए नहीं पता, खुदा ही बेहतर जाए। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि हम मरहूम के लिए मजलिस कर दें, इसाले सवाब करें, उनकी नियाबत में जाके ज़ियारत पढ़ें मासूमात सलामुल्लाह अलैह, या इससे बढ़कर भी हमारी कोई जिम्मेदारी है? सरज़मीन खूब मरकज़ है आलम तशय्युअ का, हौज़ा दुनिया मरकज़ है। यहाँ पर अगर ये बात ना कही जाए तो कहाँ पर कही जाए? हमारी क्या जिम्मेदारी? हम नहीं सिर्फ के तुल्लाब कहें, सिर्फ मुबल्लिगीन कहें, सिर्फ उलमा कहें, कुछ भी कहें, हम तालिब इल्मों की जिम्मेदारी क्या है, मौलाना हजरात की जिम्मेदारी क्या है? जहां भी हम देखते हैं जो भी सिर्फ है दुनिया में, सबकी एक यूनियन आपको मिलेगी। ड्राइवरों में एक यूनियन है, डॉक्टरों की भी एक यूनियन है, नर्सों की भी एक यूनियन है, ताजिरों की भी यूनियन, सबकी एक यूनियन है, सबकी एक अंजुमन है। आपस में लड़ेंगे, इख्तलाफ रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर सब मुत्तहिद हो जाते हैं। फिर हड़ताल हो जाती है, ड्राइवर सब हड़ताल कर लें, ट्रक लाइन से लग जाते हैं, हुकूमत झुक जाती है। डॉक्टर हड़ताल करने से हुकूमत झुक जाती है। यूनियन में ताकत होती है, सब डरते हैं यूनियन से। सबकी यूनियन है, मगर जो यूनियन बनाने के लिए आया है उसकी यूनियन नहीं है कोई। उलमा तो यूनियन बनाने के लिए आए ना, लोगों की हिदायत के लिए आए हैं। उलमा का काम क्या है? वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। आइम्मा का पैगाम, आइम्मा क्यों आए, अंबिया क्यों आए? एक मुनज़्ज़म जिंदगी देने के लिए आए हैं, एक कानून देने के लिए, एक शरीयत देने के लिए आए। उलमा का काम क्या है? मुंतशिर अफराद को, या जो जिंदगी में इंतशार पाया जा रहा है, एक ऐसा कानून अल्लाह की तरफ से, उस कानून को नाफिज करें ताकि ये इंतशार खत्म हो जाए, एक नज़्म पैदा हो जाए।
یہ ذمہ داری ہے علماء کی، لیکن خود ان کے اندر کوئی یونین نہیں. یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے. کبھی کبھی مبلغ سوچ لیتا ہے کہ خدا نہ کرے ہمارا اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کو کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا مرحوم کے ذہن میں کیا کیا رہا ہوگا حالت بیماری میں. اس کے 3 بچے ہوں، پورا گھر ہو، میرے بعد کون دیکھے گا؟ یعنی یہ تصور کتنا زیادہ. بس آخر میں یہ آتا ہوگا کہ جس دین کی خدمت کی اس دین کا وارث مدد کرے گا، بے شک وارث مدد کرے گا. لیکن ہماری تو کوئی ذمہ داری ہے، آپ کی تو کوئی ذمہ داری ہے. کیسے نہیں کہ مجلس کر لیں. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ اور یہاں سے کام کی ابتدا نہ ہوئی تو کہاں سے کام کی ابتدا ہوگی؟ ہاں کچھ لوگ میدان عمل میں اخلاص کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. ابتدا میں انسان جب کام کرتا ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کرتا ہے، لیکن جب اخلاص ہوتا ہے تو خود بخود مدد پروردگار شامل حال ہوتی ہے، کام اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. کہ ایک ایسی انجمن ہو، ایک ایسی یونین ہو کہ جو مبلغین اور علماء اور خطباء، طالب علم، جو بھی آپ کہہ لیں، ذاکرین، ذمہ دار، وہ سب اس کے ممبر ہوں. اس انجمن کے فرائض ہوں، ذمہ داری ہو. 2 چیزیں. لوگ خدمت کرتے ہیں حکومت کی یا پرائیویٹ کمپنیوں میں، جب ریٹائر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بونس فنڈ وغیرہ کمپنی والے دیتے ہیں. سرکاری ملازمت ہوتا عمر سے پینشن ملتی ہے، مر گیا تو بیوی کو پینشن ملے گی، آدھی سی مگر ملے گی. سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یہی صرف بیچاری ایسی ہے، جب تک بول رہی ہے اس وقت تو پبلک خدمت کر رہی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے عزیزوں، ہندوستان میں ایسے ایسے خطبہ، ایسے ایسے علماء. اب ان کے زمانے میں ممبر پر ان کا جلوہ تھا. ایک ایک مجلس کا وعدہ لینے کے لیے لوگ سفارشیں لے کے جاتے ہیں. آخری وقت میں کوئی ایک گلاس پانی دینے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. جب تک جس میں طاقت ہے، جب تک زبان میں قوت گویائی ہے، پبلک بلا رہی ہے، نذرانہ دے رہی ہے. اور اس کے بعد جب قوت گویائی نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، تو پڑوسی بھی نہیں پوچھتے کہاں سے کمک ہوتی، خدا ہی کر جاتا ہے. تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ایک اپنی ایسی انجمن، ایک اپنی ایسی یونین بنائیں کہ وہ افراد جو بیمار ہو گئے ہیں، جو اب خدمت انجام نہیں دے سکتے ہیں ضعیفی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کی تھوڑی بہت کمک ہو جائے، مدد ہو جائے، تاکہ ذہنی اعتبار سے انہیں بھی راحت و سکون ملے. یہ تو سنتیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. سسٹم کے ٹائم مولانا نے کہا تھا یہ پینشن یا ریٹائر، سب سے پہلی پینشن اگر تاریخ بشریت میں دیکھا تو امام علیہ السلام نے ایجاد کی. پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں. جب آپ خلیفہ تھے اور کوفے میں نکلے، دیکھا گندھا جو ہے بھیک مانگ رہا ہے. کسی سے پوچھا کیوں کہ بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا یہ عیسائی ہے. یہ مستری تھا، جوان تھا، طاقت تھی تو کام کرتا تھا، پیسے ملتے تھے. اب نابینا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، کہاں سے کھائے؟ اس وجہ بھیک مانگ رہا ہے. امام علیہ نے کہا سبحان اللہ، جب تک تمہارے کام آ رہا تھا تم اسے پیسہ دے رہے تھے، اب جب یہ کمزور ہو گیا تم نے اسے نظر انداز کر دیا، بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کا خیال رکھے. بیت المال سے پینشن باندھی گئی، کس کی؟ غیر مسلم کی. عدالت و انصاف میں مذہب و عقیدہ نہیں دیکھا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک راستہ ہے ہمارے لیے کہ جو بیمار ہو جائے، ضعیف ہو جائے، ان کو بھیک مانگنے پر نہیں مجبور کریں. بھیک مانگے، کوئی آگے خمس دے دے، کوئی آگے زکات دے دے، کوئی اللہ کا بندہ آ کر کمک کر دے، ایسے ہی ہوتا ہے جا کر. ٹھیک، اگر گھر والے ان کے اس لائق ہیں تو ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے گھر والے بھی کمزور اور ضعیف ہیں تو گھر والے کہا بھائی اپنا تو پیٹ پالا نہیں جا رہا، ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو ایک طرح کی بھیک ہی مانگنا ہو گیا بیچارہ. پھر بیمار ہو جاتا ہے تو دکھا نہیں سکتا. تو ضرورت ہے کہ ایسے افراد کے لیے. اور پھر خدا نہ کرے دنیا سے چلا جائے، جسے مولانا ثنا عباس مرحوم اللہ غنی رحمت کرے،
ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ان کے بھائی ہیں، ان کے والدین ہیں، بچوں کو کسی قسم کی کمی نہیں محسوس ہونے دیں گے، یہ میرا یقین ہے. لیکن پھر بھی ایک ہم بھی آپ بھی دونوں کا، ہم سب کا تعلق اسی صنف سے ہے. یعنی ہم بھی ایک طالب علم ہے، جو بھی کہیں مبلغ ہونے کی حیثیت ہم سب، کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس نے ساری زندگی مکتب اہل بیت کی خدمت کی، اب اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کی فیملی کو بے وارث نہ چھوڑے. کچھ نہ کچھ اس کی مدد، کچھ نہ کچھ اس کی مدد، تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو. اور ایک پیغام جائے سماج میں مبلغ کی، اور مبلغ بھی کھول کے مدد کرے. کوئی بات نہیں، اگر ہم نہ بھی رہے یہاں تو نہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں مبلغ تو بیچارہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، کب آ کر کوئی شہید کر دے. کتنے حالات وہاں خراب ہیں، آئے دن ایسا ہوا کرتا ہے جا کر. تو جو بھی ہو بہرحال مالک الموت تو کبھی بھی کسی کے وقت، کسی بھی وقت کسی کے پاس آ سکتے ہیں. تو جب کبھی موت کا تصور آئے تو ذہن میں یہ خیال آئے کیوں گھبرا رہے موت کا، ہم مر کر چلے جائیں گے تو ہماری فیملی کا نگہبان، ہماری فیملی کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. کم سے کم ہمارے پاس ایک یونین ہے، ہمارے پاس ایک انجمن ہے جو ہمارے بچوں کا خیال رکھے گی، جو ہماری فیملی کا خیال رکھے گی. یہ بہت بڑا سہارا ہے. اس طریقے سے ظاہر کا کام کی ابتدا تو بالکل شروعاتی طور کے اوپر ہوتی، شروعاتی طور پر بہت مختصر پیمانے پر، لیکن جب انسان کام کو آگے بڑھاتا ہے تو خود بخود لوگ آ جاتے ہیں اور اس کی مدد کرنے. یہیں سے شروعات اگر ہو تو کیا کہنا، بہترین خراج عقیدت ہوگی مرحوم کے لیے. اس طریقے سے تعلیم کا مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی کا انتقال ہوتا ہے، 1 دن کھانا بھیج دیتا ہے، 2 دن کھانا بھیج دیتا ہے، تیسرے دن کھانا بھیج دیتا ہے، چوتھے دن یہ بات پڑوسی بھی بچنے لگتا ہے. کب تک ہم ان کی حکومت کریں؟ لیکن جب ایک سسٹم بن جائے گا تو اس سسٹم کے تحت اگر کام ہوگا تو کسی کو نہیں کھلے گا. 18 سب کو ملے گا، اطمینان سب کو ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں عقل بھی دی ہے. کوئی کام وہ بلا سبب نہیں کرتا، اسباب کے ذریعے کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اسباب بھی خود مہیا کر دے. یعنی ہم روٹی کھانا چاہتے ہیں، زراعت کرنا نہیں چاہتے. اللہ کہتا ہے روٹی کا وعدہ میں نے کیا ہے، میں ضرور تمہیں روٹی دوں گا، لیکن زراعت تمہیں خود کرنی پڑے گی. زراعت تم کرو گے، فصل ہم تم کریں گے. صلوات محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ سے صلوات، اس سے بہتر صلوات کرنا. 27 منٹ ہو گئے ہیں اور مختصر سی گفتگو ہے، زیادہ نہیں، رحمت دینا ہے. یہ 2-4 باتیں تھیں جو ہمارے ذہن میں آئی، جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب بزرگان بھی تشریف فرما ہیں، اس پر غور کریں، فکر کریں. کہ حالانکہ انجمنیں تو بہت ہیں ماشاءاللہ سے، تشکلات بھی یہاں پر بے انتہا ہیں، لیکن خصوصی ایک ایسا تشکل یونین کی جو بغیر بلا تفریق، نہ پورب نہ پچھم، نہ اتر نہ دکھن، نہ یہ مدرسہ نہ یہ حوزہ نہ یہ صوبہ نہ وہ صوبہ، کوئی امتیاز نہیں، کچھ نہیں. صرف یہ یونین ہے، علماء کی طلاب کی یونین ہے. ہر شخص اس کا ممبر ہے. اب ظاہر بات ہو، دیکھیے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً مشکل ہماری یہ ہے، ڈبہ بننے کے لیے سب تیار ہیں، انجن نہیں ہے مشکل. اور گاڑی چلے گی جب تک انجن نہ ہو. انجن لوگ بن جائیں، ڈبہ تو انشاءاللہ بہت ہیں. ڈبوں کی کمی نہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے، انجن بن جائیں. اور اس کی مدد ہوگی انشاءاللہ، ہر طرف سے اس کی مدد ہوگی اس یونین کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہی یونین طے کرے گی اگر مضبوط ہو جائے گی. نتیجہ ہمارے یہاں کوئی اتحاد نہیں ہے، یونین نہیں جب تو خود ہمارے کلمات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. وہی اختلاف تو علماء کا اختلاف تو آتے ہیں رحمت تک، اگر یہ اختلاف نہ ہو تو علم میں جمود آ جائے. وہ علمی اختلاف کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں، وہ آج اختلاف کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. دعا یہی ہے، جمعے کا دن گزر چکا ہے، منسوخ تھے امام زمانہ سے،
परवरदिगार तुझे हुज्जत खुदा का वास्ता कि जिस मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस आज़ाद हुई है, परवरदिगार उस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। मौलाना सैयद सना अब्बास ज़ैदी, परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके भाइयों को, इनके घर वालों को, इनके वालिदैन को, इनकी ज़ौजा को, इनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। मरहूम ने सारी ज़िंदगी मकतब अहले बैत की खिदमत की और हम लोगों को ये तालीम दी गई है, सिखाया गया है, ना तुम्हारी कोई खुशी है ना तुम्हारा कोई गम है। हमारी कोई खुशी नहीं, यहज़नूना यहुज़्नुना, हमारे गम में गम मनाते हैं, हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं। वाह, कितना बड़ा भी गम हो जाए हम अपना गम नहीं मनाते, हम अहले बैत का गम मनाते। 8 शव्वाल कल भी इंडिया की दवा से आज 8 शव्वाल, कितना बड़ा गम। तारीख इस्लाम का सियाह दिन, कुछ मुसलमानों ने, नाम के मुसलमानों ने इस्लाम का नाम लेकर जुल्म किया, जिससे बशरियत आज तक लरज़ रही है, रूह बशरियत आज तक लरज़ रही है, कांप रही है। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी, 2 मरतबा मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज़ मेरे अज़ीज़ों रब्त मसाइब के लिए 2 मरतबा जन्नतुल बकी को गिराया गया, वीरान किया गया। एक मरतबा 1220 हिजरी में वही वहाबियों ने, आले सऊद ने गिराया और लूटा। जो लोग मुबल्लिग नहीं हैं, ये लोग डाकू हैं, डाकू। जो खजाना था रोज़े अक़दस का, उस खजाने को उन्होंने लूटा। पहली मरतबा उन्होंने जन्नतुल बकी को 1220 में गिराया। 7 साल के बाद 1227 में सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया जो टर्की में थी, इसमें हमला किया और फिर मदीने को इनके चंगुल से आज़ाद किया। फिर दोबारा रोज़े बने हैं। दूसरी मरतबा 1344 में, तकरीबन 100 साल होने को आ रहे, 98 साल, फिर वहाबियों ने जन्नतुल बकी को गिराया। मदीने माह मुबारक रमजान में मदीने के फुक़हा से जबरदस्ती फतवा लिया गया कि ये रोजे बिदअत है, शिर्क है, इनको गिरा देना चाहिए, और उसके बाद से गिरा दिया गया। पहला सवाल ये वहाबी हजरात या आले सऊद क्यों मज़ार के दुश्मन हैं, क्यों रोजों के दुश्मन हैं, किस वजह से? ये दुश्मनी की असल वजह क्या है? जहालत, नादानी वो अलग चीज है। एक बुनियादी वजह है जिस वजह से लोगों ने रोजों के गिराया, वो क्या है? ये तारीख इस्लाम को महू करना चाहते, मिटाना चाहते हैं। तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती है, किसी किताबों से तारीख मिले। तारीख इमारतें भी बयान करती हैं, तारीख कल्चर भी, हर चीज, लिबास भी, पुराना लिबास भी तारीख बयान करता है। तारीख हर जगह के ऊपर। ये इस्लामी तारीख को मिटाना चाहते हैं। क्यों मिटाना चाहते हैं? किस वजह से मिटाना चाहते हैं? देखें इनकी तारीख है। आले सऊद ये यहूदियों की पैदावार है, यहूदियों ने वजूद अदा किया है। ये बनी उमैया उनकी पैदावार है, और बनी उमैया ज़ाहिर को इस्लाम लिया है, मगर उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम लाए थे, इस्लाम को खत्म करने के लिए इस्लाम लाए थे। इसी वजह से यजीद का ये शेर मशहूर और मारूफ है, जो उसने कहा तख्त के ऊपर बैठकर, लइब हाशिम बिल मुल्क वला खबरुन जा वला वह्युन नज़ला, कि हाशिम ने, बनो हाशिम ने खिलवाड़ किया है हुकूमत हासिल करने के लिए। ना आसमान से कोई खबर आई, ना कोई वही नाजिल हुई। ढोंग था, यानी यजीद इमाम हुसैन को खत्म करके इस्लाम को मिटाना चाहता था। कहता ना कोई वही है, ना कोई दीन है, सब बकवास है। मगर मिटाने वाला मिट गया। चौथे इमाम से किसी ने पूछा था कौन जीता? आपके बाबा जीते यजीद। इमाम ने कहा सब्र करो, मस्जिद से अजान की आवाज आएगी तो बता देगा, ये अजान की आवाज बता देगी कि मेरा बाबा जीता है, यजीद जीता। मकसद ही था, वही मकसद वहाबियों का था, आले सऊद का था, कि तारीख इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, हकीकी तारीख को खत्म कर दिया जाए।
جب تاریخ اسلام ختم ہو جائے گی، حقیقی تاریخ ختم ہو جائے گی، تو اسلام کے وہ نقوش خود بخود ختم ہو جائیں گے. کہ مسلمان رہ جائیں گے تو نام کے مسلمان رہ جائیں گے. جس طرح سے چاہیں گے اس طرح سے ان کا ہم استحصال کر سکیں گے، ان کا ہم استعمال کر سکیں گے. ان کے اندر کوئی بھی ایمان کی روح باقی نہیں رہے گی. اسی فکر کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سعود کی مدد کی گئی اور انہیں طاقت دی گئی. گرا دیا انہوں نے مسلمان، روزوں کو گرا دیا. لیکن یاد رکھیں روزے تو گر گئے، بظاہر گر گئے، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے. وہاں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ حق کی طاقت ہے جو حقیقت کو منوانے والی. بہت سی باتیں ہیں میرے عزیز لوگ، اپنے اعتبار سے انہوں نے قرآن کو سمجھا. ہر وہ قرآن کی آیت جس کا تعلق بت پرستی سے ہے اس کو انہوں نے زیارت قبر کی طرف موڑ دیا جا کر. اور جو مبلغین ہیں کچھ نادان ہیں، کچھ جاہل ہیں، کچھ مدہوش ہیں، ہوش ہی نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں. بس ایک ہی چیز ان کے ذہن پہ تھا، یہ بت پرستی ہے، قبر کی زیارت بت پرستی ہے. ایک مبلغ بڑے شان سے کہہ رہے تھے، بڑے جوش سے کہہ رہے تھے کیا فرق ہے ان میں اور ان مشرکین میں. وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، یہ پڑے کی پوجا کرتے ہیں. بت کھڑا ہوتا ہے، مردہ جو ہے قبر میں پڑا ہو، یہ پڑے کی. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پڑا ہے یہ ولی خدا ہے. وہ جو پوجا کر رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں. قیاس مالفالی کا کیا تو قیاس ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. مسلمان کہنا ہم عیسائی کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ عیسائی مانتے ہیں. بھائی مانا کریں وہ، ہمیں تو جناب عیسیٰ کو ماننا ہے عبداللہ ہونے کی حیثیت سے. کوئی اگر کسی کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ولی خدا کی توہین کرتے ہیں. یہ زیارت قبر عبادت نہیں ہے. اس کے اوپر مفصل علماء نے کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں. قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھے. اور دوسری بات، ان کا ایک عقیدہ پہلے سے بن گیا ہے، بنا دیا گیا عقیدہ. وہ کیا؟ زیارت قبور بدعت ہے، شرک ہے. یہ عقیدہ ان کا بن گیا. اب جو قرآن کی آیت ان کے عقیدے کے مطابق ہے اس کی نشر، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں. جو حدیث ان کو مل جاتی ہے اپنے اعتبار سے یہ معنی دے دیتے ہیں. اور باقی جو حدیثیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں یا تو ضعیف کہہ کے اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں. اس میں کل دیکھ رہا تھا تو وہابی حضرات کی سائٹ کے اوپر اس حدیث کو انہوں نے استدلال کی. یہ ہمارے یہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے، ہمارے شیعہ منابع میں بھی حدیث ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 332 میں. امام علی ابن حسین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے. اور پھر اس کے بعد وہابیوں نے چوتھے امام کے فضائل بھی بہت بیان کیے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے یہ کہا. اتنا بڑا امام جس کا لقب زین العابدین، کچھ کی یہ حدیث ہے کہ چوتھے امام نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے پیغمبر سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغمبر کی حدیث ہے؟ لا تتخذوا قبری عیدا، ہماری قبر کو عید نہ بناؤ. پیغمبر کی حدیث ہے لا تتخذوا قبری عیدا ولا تتخذوا قبورکم مساجد، اپنی قبروں کو مساجد نہ بناؤ، جائے سجدہ نہ بناؤ. ولا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ، مقبرہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. وصلوا علیہ، ہم پر صلوات بھیجو، حیث کنتم، جہاں کہیں پر تم ہو. فإن صلاتکم تبلغنی وتسلیمکم یبلغنی، تمہارا درود و سلام ہم تک پہنچتا ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا. تو حضور تو خود ہی منع کر رہے ہیں، حضور تو منع کر رہے ہیں نا، تو آپ خواہ وہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے، بدعت ہے، شرک ہے. یہ حدیث کو سمجھے ہی نہیں ہے. یہ تو حدیث احد واحد ہے، خبر واحد ہے. ہم مان لیتے ہیں، چلیے تسلیم کر لیتے ہیں بالکل حدیث صحیح ہے، صحیح ہے بالکل. لیکن سمجھو تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ زیارت قبر کو منع کر رہی ہے حدیث. پیغمبر نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، ہماری قبر کو عید نہ بناؤ. کیا یعنی ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہ ہو؟ یا پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں عید کب مناتا؟ سال میں ایک ہی دو عید تو ہوتی ہیں، روزانہ عید تو نہیں ہوتی ہے.
سال میں ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے. پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں اس طرح نہ ہو کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ میرے پاس آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہ اس طرح سال میں ایک مرتبہ. تو کیا عید میں انسان کیا خوشی مناتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے. پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری زیارت کے لیے آؤ تو غمگین بن کر آؤ، حزین بن کر آؤ، خوشی نہ مناؤ. آگا ہوتا ہی ہے جب زیارت کے لیے انسان جاتا ہے تو غمزدہ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جا کر. یہ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، ہماری قبر کو. یہاں منع کہاں کیا گیا ہے؟ اگر یہ تو دوسری حدیث ہے جہاں پیغمبر نے کہا جو حج کے لیے آیا اسے ہماری زیارت نہ کی، اس نے ہم پر ظلم کیا، تو ٹکرا جائے گی نا حدیث وہاں پر. زیارت کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں نہیں بیان کریں گے یہ لوگ، یہ حدیثیں لے کر آئیں گے. اور دوسرا جو جملہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورَكُمْ مَسَاجِدَ، اپنی قبروں کو. مخاطب کون ہے یہ بھی تو دیکھو. اپنی قبروں کو، یعنی تم اپنے قبرستان میں نماز نہ پڑھو، یہ مکروہ قرار دیا گیا. ہمارے لیے بھی مکروہ ہے قبرستان میں نماز پڑھنا جا کر. قبور رکھو، لیکن اس سے زیارت قبور کہاں حرام ہو جاتی ہے. اب اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ. ہمارے یہاں بھی آیا ہے کہ واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب نماز گھر میں پڑھو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ نافلہ بھی جا کے مسجد میں پڑھے گا. منع کیا کہ نہیں، نافلہ گھر میں پڑھو. اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو تمہارا گھر بالکل مقبرہ بن جائے گا، قبرستان بن جائے گا. گھر میں پڑھو، مستحب نمازیں گھر میں پڑھو، واجب نمازیں جا کر تم مسجد میں پڑھو، جماعت میں پڑھو جا کر. تو یہ بہرحال یہ فہم حدیث نہیں ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کس وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اب کیا کیا جائے؟ یہ جو بغض اہل بیت ان کے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے، اس بغض اہل بیت نے ہر طرح کی ذہنی صلاحیتوں کو ان سے سلب کر دیا. کسی نے کیا خوب کہا، العقل اور عدو اہل بیت لا یجتمعان، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. قبروں کا احترام ہر دور میں ہوا ہے. زیارت قبر، اگر یہ سب شرک ہوتا تو ہر زمانے میں شرک ہوتا. انبیاء خانہ کعبہ سب سے بڑی مسجد ہے، کتنے انبیاء وہاں پر دفن ہیں. خود پیغمبر کے لیے دیکھ لیں، اگر یہی پیغمبر بتا کہ ایک حدیث میں آیا جس سے آپ ہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری قبر کو بت نہ بناتے ہیں، یعنی سب بتوں کو پوجا کرتے ہیں. اگر یہی پیغمبر کو خوف تھا تو وصیت کر دیتے کہ بقی میں ہمیں دفن کر دیا جائے، بقی میں دفن کر دیا جائے. نہیں، اگر پیغمبر وصیت کر دیتے بقی میں دفن ہمیں کر دیا جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. کہاں دفن ہے پیغمبر؟ آج تو مسجد میں آپ کا ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا جب اختلاف ہوا پیغمبر کو کہاں دفن کیا جاتا. امام علی نے کہا جہاں پیغمبر اس دنیا سے گئے جس جگہ پر وہیں ان کو دفن کیا جائے گا. پتا تھا، سب کو پتا تھا، حضور کو پتا تھا، امام علی کو پتا تھا کہ اسلام بڑھے گا، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، مسجد میں توسیع ہوگی، میری قبر مسجد کا حصہ بن جائے گی، جز بن جائیں گے. لوگ آئیں گے تو نہیں سمجھ پائے گا. ہمارے یہاں بہت تاکید کی گئی ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف اس کو یہ بتانے کے لیے ہمارے کیا ان میں ایک فرق ہے کہ واقعی جو مر جاتا ہے اسے مردہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کو مردہ سمجھتے ہی نہیں. جس طرح ہم زندہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جاتے ہیں ان سے بابا میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے حق میں دعا کیجیے گا، کوئی نہیں کہے گا یہ شرک ہے. اسی طریقے سے ہم مرنے کے بعد ان کی ارواح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. قبروں کا احترام ہر جگہ ہے. قبروں کا مسمار کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اور جب قبریں منہدم ہو جاتی ہیں تو کیا گزرتی ہوگی وارث کے قلب کے اوپر، وارث کے دل کے اوپر. آپ تصور کریں امام علی جیسی شخصیت، خدا کی قسم، امام الصابرین، صبر کی انتہا علی بن ابی طالب، وہ سیدہ جو علی کی روح، وہ فاطمہ جو علی کی جان، وہ در و دیوار کے درمیان علی دیکھ رہے ہیں، گلے میں رسی کا پھندا علی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود کیا یہ مرثیہ جو آج ہم تک پہنچا، سبت علیہ مصائب الوطن، سبت علی الایام السنہ، کیا امام علی تک نہ پہنچا ہوگا؟
کیا امام علی نے جناب سیدہ کے اس مرثیے کو نہ سنا ہوگا؟ کتنا ظلم دے، لیکن علی نے صبر کیا. جناب سیدہ اس دنیا سے گزر گئی، وصیت کی تھی علی تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا. غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کر روتے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا مولا اتنا تڑپ کر روتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھتے، کیوں آپ تڑپ کر روئے؟ کہا جب میں غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں تک پہنچ گیا. اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے سب کو رلایا ہے، اس شکستہ پہلو نے سب کو رلایا ہے. اللہ اللہ دیکھیں شکستہ پہلو سب کو رلایا ہے. شکستہ پہلو نے واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو شاہ کے فوجی پکڑ کر لے گئے. وہ کسی آیت اللہ کے پاس آیا، میری شریک حیات کے لوگ لے گئے، میں کیا کروں؟ کہا ایسا ہے تم مشہد چلے جاؤ امام رضا کے پاس، حرم میں پہنچ کر اس طرح سے دعا کرنا، یا امام رضا آپ کو آپ کی جدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ. معصوم محکوم کے جواری مجلس ہو رہی، آقا مارشی نجفی یہاں پر آئے تھے جب انہوں نے چندہ کیا تھا. جناب سیدہ کی قبر دریافت کرنا چاہتے تھے مقبل زمانہ سے کہ آپ کی جدہ کی قبر کہاں ہے. جواب ملا تھا وصیت کی ہے قبر مخفی رہے گی، اگر اطمینان اور ثواب چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ، جاؤ اس طرح سے دعا کرو، اے امام رضا آپ کو آپ کی جدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ میری مدد کیجیے. اس نے اسی طرح سے دعا کی. گھر واپس آیا تو اس کی شریک حیات آ چکی تھی. شکر ادا کیا خدا کا، سو گیا. رات میں اس نے خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا. امام رضا آئے اور کہہ رہے ہیں جب کبھی دوبارہ مصیبت آئے تو میرے پاس آؤ دعا کے لیے، لیکن ایسے واسطے مجھے نہ دیا یا امام رضا صرف زخمی پہلو کا واسطہ دیا. اس زخمی پہلو کو امام علی نے محسوس کیا، چیخ مار کر روئے. علی نے صبر کیا صبر کیا صبر کیا. بس عزاداروں میں مجلس تمام کر رہا ہوں. صبح ہوئی ہے، قوم آئی نماز پڑھنے کے لیے، کہا سیدہ کو دفن کر دیا. رات میں امام علی نے جنت البقیع میں 40 قبریں بنائی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون اصلی قبر ہے. آج بھی نہیں پتا سیدہ کی قبر کہاں ہے. گھر میں دفن ہے، پیغمبر کے روزے میں دفن ہے، جنت البقیع میں کسی کو نہیں پتا. زائر جب مدینے جاتا ہے تو حیران اور پریشان رہتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہاں زیارت کروں. 40 قبریں جنت البقیع میں بنا دی. قوم نے کہا ہم قبر کھودیں گے، قبر کھود کے جنازہ نکالیں گے، نماز پڑھیں گے. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور یہ نماز بھی نہیں پڑھی. جنازے کو نکالیں گے. علی کو کسی نے بتایا علی جو آپ نے قبریں بنائی ہیں قوم انہیں کھودنے کی تیاری کر رہی ہے. زخمی پہلو کو دیکھا علی نے صبر کیا. صحبت علیہ مصائب اللہ نہا کا مرثیہ سنا علی نے صبر کیا. لیکن جیسے ہی سنا کہ قبر سیدہ مسمار ہونے والی ہے بس علی صبر نہ کر سکے، زرد ہوا دوش پر ڈالی، ذوالفقار کو لیا، گھر سے باہر آ گئے. بقیع میں ایک قبر پر مجھے نہیں پتا کون سی قبر اصلی قبر تھی، 40 قبریں. اللہ اللہ شبیہ قبر زہرا کا بھی احترام. علی ایک قدم ادھر دوسرا قدم ادھر، غصے سے چہرہ سرخ، کہہ رہے ہیں تم نے میرے حق کو غصب کیا. علی نے صبر کیا. مجھے کہنا چاہ رہا ہے تم نے پہلو کو زخمی کیا، علی نے صبر کیا. تم نے محسن کو شہید کیا، علی نے صبر کیا. اما قبر فاطمہ، یہ فاطمہ کی قبر ہے، ایک قدم آگے بڑھایا تو تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا. وفاداروں مجلس تمام، مجھے نہیں پتا جب وہابیوں نے بقیع میں قبریں جلائی ہوگی علی کی روح پر کیا گزری ہوگی. جب نہیں آواز دی اے میرے چاہنے والوں، میری فاطمہ کی قبر گر گئی، نہ جب کرو کرے آواز مولا
محمد وآل محمد کی عظمت ہماری عبادت کو قبول فرما. دنیا میں جہاں کے اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. جو لوگ ان مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں دے دیں. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ابھی ایک شکست ملی ہے اسرائیل کو. پروردگار جو لوگ بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار ان کو اور قوت و طاقت دے. یہودیوں کے حامی ان کے مددگار ان کے چاہنے والے سب نصف نابود ہو جائیں. پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا جن مرحوم مولانا سید ثنا فاضلی صاحب نے ساری سواگی میں سزا منعقد کی گئی. پروردگار ان کی مغفرت فرما. درجات کو بلند فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. والدین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم لوگ اس پاک سرزمین پر آئے ہیں علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے. میرا اللہ اس راہ میں جو رکاوٹوں کو برطرف کرنا. ہم یہاں سے واپس جائیں گے اور علم و عمل سے آراستہ ہو کر جائیں. علماء اسلام مراجع کرام رہبر عظیم الشان ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. ظہور منظور میں تاکید فرما. ہمیں اتنی توفیق دے ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ صبر کی تلاوت سنا کر اللہ مومنین و مومنات خاص کر مولانا سید ثنا عباس اور ان کی گل کے لیے سب یہ گزارش یہ ہے جو حالات میں آپ کے سامنے ہیں خاص کر فلسطین میں جو 11 دن ہمیشہ ہی ظلم کیا. 11 دن تک جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے یہودیوں نے صہیونیوں نے بچوں کو عورتوں کو جس بے دردی سے مارا ہے ان کی نصف نابودی کے لیے اور جماعت حزب اللہ جہاد الاسلامی ان کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست. ایک میسج آیا تھا ہم نے دیکھا تھا کسی گروپ پر اس میں تھا کہ ہم حماس کے لیے دعا کیوں کریں. نہیں کرنا چاہیے حماس کے لیے کچھ دعا کیونکہ یہ لوگ دشمن اہل بیت تھے ان کا ہے اور یہ حالانکہ پروپگنڈا ہے اور یہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسرائیل پر ایسے ہی فتح حاصل کریں گے جیسی فتح یزید نے امام حسین پر حاصل کی تھی. یہ مختلف جھوٹی نسبت ہے میرے خیال سے. ایسا نہیں ہے یہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہا جائے ہم حماس کے لیے کیوں دعا کریں کہ وہ شیعہ نہیں ہے. اس سے میں نے حرم مجلس پڑھی تھی گزارش کی تھی ایسے حضرات سے گزارش یہ ہے گروپ پہ ہی میسج گھوم رہا شاید آپ کی نظروں میں بھی آیا ہو کہ ان سے کہیں کہ سورہ روم پڑھنے تب انہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا. جب اسلام آیا تھا اس زمانے میں یا روم سپر پاور تھا یا ایران سپر پاور. روم پہ عیسائیوں کی حکومت تھی اور ایران میں آتش پرست تھے. دونوں میں جنگ ہو رہی تھی. کفار ایران کے ساتھ دے رہے تھے کیونکہ دونوں تھوڑا قریب تھے عقیدے کے اعتبار سے. وہ آتش کی پوجا کرتے تھے یا پتھر کی پوجا کرتے تھے. اور روم میں وہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کے قریب تھے. تو مسلمان کسے سپورٹ کرتے تھے؟ روم والے کو. اور کفار ایران کو سپورٹ اس زمانے میں ایران کو سپورٹ کرتے تھے. اور جب شروع میں ایران کی فتح کی خبریں آتی تھی تو کفار خوش ہوتے تھے کہ ہماری پارٹی جیت رہی ہے اور یہ تم لوگ ہار رہے ہو. پھر یہ سورہ آیا جس میں غیب کی خبر تھی یفرح المؤمنون مومن خوش ہوں گے. مومن کس کی فتح کو خوش؟ روم والے عیسائی تھے مسلمان نہیں تھے مگر عقیدے کے اعتبار سے ہم سے قریب تھے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حماس سنی ہیں مگر وہابیوں سے اور ان یہودیوں سے تو بہتر ہے جو حملہ کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ 3 مرتبہ امن یجیبو کی تلاوت فرما کر تمام مظلومین کی نصرت اور مدد کے لیے اور ظالموں کی نست و نابود کے لیے اور خاص کر وہ حکمران ظالم ہمارے یہاں کے ایک سے ایک بڑے ظالم جو
آج بھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں، دریا میں لاشیں بہہ رہی ہیں، مگر یہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، ان سب کی تباہی اور بربادی کے لیے خلوص نیت سے دعا کریں 3 مرتبہ میں تلاوت فرما کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کو نصف و نابود فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم